تفسیر نکال کے دے دے. پھر ہوا کیا فَبُهِتَ الَّذِي نجد، اور نجدی اکا بکا رہ گیا. میں نے اس کے سامنے اللہ کے کرم سے، اور یہ ابھی باسط وہ کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے کننا پر ہاتھ پھیریا کہ اگر کدے کن نہیں لگن دین لگے تو میں تو انہوں دا خون نہ ساڑی کدھر کن لگن دین گے. میں نے کہا تیری عقل پر پردہ آ گیا ہے. تو اسی وقت کہتا میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں نے کہا ہن مطالعہ ختم ہو گیا ہے. میں نے کہا تھوڑی دیر اور بیٹھ تو کس سے، اور وہی کام ہوا دم دبا کروا گیا. تو الحمدللہ سے جس پر ہاتھ رکھا ہے بڑا پیڑا رکھا ہے. لیکن جو ولی کی محبت بچپن سے آپ کے سینوں میں ڈال دی ہے، وہ ولی کی محبت آپ کو کھینچ کر لائی ہوئی ہے. سمجھ میں آئی؟ وہ ولی کی محبت آپ کو یہاں تک لائی ہوئی ہے. تو جب ولی کی محبت سینے میں ہے تو ولی نے شریعت اسلامی پر چلنے کا کہا ہے. وہی ولی کہتا ہے کہ خدا ایک ہے. وہی ولی کہتا ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں، تم بھی حضور کے پکے غلام بنو، تم بھی حضور کے نقش قدم پر چلو. اور یہ کھیل تماشے یہ شریعت اسلامی میں حرام ہے، قطعاً حرام ہے. اور آج جب انگلی اٹھے گی تو جواب پیر دیں گے. اور پیر کے لیے لازم یہ ہے کہ عالم ہونا، کہ جب کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے پیر کے پاس اتنا علم تو ہونا کہ کتاب اٹھا کر دکھا سکے جی فلان جگہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. آج ہمارے پاس جب آئیں گے ہم نکال کے دکھائیں گے. اور میں برسر ممبر کاٹا آتا ہوں. خون میرے دادا جی کا بھی بڑا کوڑا ہے تو خون میرا بھی بڑا کوڑا ہے. شریعت کے خلاف کوئی اٹھتا ہے یقین مانے میرا خون کھولتا ہے. خون انہوں کا کوڑا ہے کہ میں نسل نہ دیا. تو جب تک میں ان چیزوں کو ختم نہیں نہ کر سکتا، اللہ اگر مجھے زندگی دے، اللہ نے مجھے اگر توفیق دیا تو انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ ہم نے شریعت اسلامی پر چلنا ہے. اور یہ ابھی باسط وہ کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے کننا پر ہاتھ پھیریا کہ اگر کدے کن نہیں لگن دین لگے تو میں تو انہوں دا خون نہ ساڑی کدھر کن لگن دین گے. انشاءاللہ جدے جدے ہوتے ہاتھ رکھے نا جنگی دے وچ میں اور جان دے میں جڑا جڑا نجدی اٹھے ہے نا اے جی ذکر کہاں لکھا ہوا ہے؟ تم جی سپیکروں میں ذکر کرتے ہو، تم جی ممبروں پر آ کر ذکر کرتے ہو، ولیوں کا تذکرہ کرتے ہو، یا تم لنگروں نیاز کرتے ہو. آخری بات ہے میری، تم دیکھیں دیتے ہو. اور جی قرآن کہتا ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام آ جائے وہ تو حرام ہو جاتا ہے. میں نے اسی کو کہا، میں نے کہا مجھے ایک تفسیر نکال کے دکھا کہ جے ولیوں کے ساتھ جو ہم ولیوں کے دربار پر وہ لنگر دیتے ہیں وہ حرام ہوتا ہے. کوئی ایک اس کی تفسیر، اسی آیت کی تفسیر نکال کے دے دے. پھر ہوا کیا فَبُهِتَ الَّذِي نجد، اور نجدی اکا بکا رہ گیا. میں نے اس کے سامنے اللہ کے کرم سے تفسیروں کے حوالے پیش کیے جس میں لکھا تھا کہ جب ذبح کرتے ہوئے جانور کو اللہ کے علاوہ کسی کا نام لینا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ کے نام کا ذبح کیا اور پکا کر ذبح کیا ہے، گوشت بنایا ہے تو حلال. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا ذبح کیا اللہ کے نام کا بتا حلال ہے کہ حرام؟ کہتا حلال. میں نے کہا گوشت بنایا حلال کہ حرام؟ کہتا حلال. میں نے کہا برتن میں ڈالا حلال کہ حرام؟ کہتا حلال. میں نے کہا اس کو بنا کر ٹرے میں لا کر سامنے رکھا، بتا حلال ہے کہ حرام؟ کہتا جی حلال. میں نے کہا منہ میں ڈالا؟ کہتا جی اب تو دیکھیے نا. میں نے کہا جب اتنا حلال ہوا تو منہ میں ڈالنے سے حرام کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا تیری عقل پر پردہ آ گیا ہے. تو اسی وقت کہتا میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں نے کہا ہن مطالعہ ختم ہو گیا ہے. میں نے کہا تھوڑی دیر اور بیٹھ تو کس سے، اور وہی کام ہوا دم دبا کروا گیا. تو الحمدللہ سے جس پر ہاتھ رکھا ہے بڑا پیڑا رکھا ہے.